جب تک یہ اتحاد و اتفاق اور آپس میں ہم متحد نہ ہو جائیں ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا، ہمارا کلچر اسلامی کلچر نہیں ہو سکتا۔ شاعر اقبال نے کیا کہا تھا؟ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتصر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ کہ اگر ہم متحد رہیں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، دشمنی کو چھوڑ کر کے، حسد کو چھوڑ کر کے، کینہ کپٹ کو چھوڑ کر کے اگر ایک دوسرے سے ملی جلی اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا، ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا، ہمارا ماحول ایک خوشگوار ماحول بنے گا۔ لیکن جہاں حسد، کینہ کپٹ، جلن، یہ ساری چیزیں جہاں گھسے گی اس معاشرے کو کیڑے کی طرح کھا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب کہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہر چہر جانب سے کوششیں ہو رہی ہے۔ وہاں پر ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں کسی بھی معاملے میں۔ صحابہ اکرام کا کیا ماحول تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ لوگ کافروں پر بڑے سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ صحابہ اکرام کی یہ مثال ہے کہ کافروں پر بڑے سخت تھے، جہاں اسلام کی خلاف باتیں ہوتی تھی، جہاں اسلام کو مٹانے کی بات ہوتی تھی، جہاں اسلامی کلچر کو نیست و نابود کرنے کی باتیں ہوتی تھی، وہاں پر سخت ہو جاتے تھے آپس میں متحد ہو کر کے کہ نہیں، ان کا جم کر کے مقابلہ کرنا ہے، ہمارا دینی شعار ختم نہ ہو پائے، ہمارا اسلامی ماحول اور اسلامی کلچر ختم نہ ہو پائے۔ کافروں پر بڑے سخت دل تھے، ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے، آپس میں اتحاد، ملی جلی اتحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا ماحول تھا، وہ ماحول آج ہمارے اندر ہونی چاہیے، تبھی جا کے ہمارا ماحول یہ اسلامی ماحول بن سکتا ہے، ہمارا کلچر اسلامی کلچر بن سکتا ہے، ہمارے معاشرے کی تشکیل اچھی تشکیل ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو کہنے کا مطلب اتحاد و اتفاق ہو کر کے ہمیں اور آپ کو رہنا ہے کہ جہاں بھی دین کی باتیں آئیں، دین کے خلاف باتیں ہوں، وہاں پر جو ہے ہر جانب سے آپ کھڑے ہوئیے۔ ایسا نہیں کسی بھائی کو جو ہے کہیں مارا پیٹا جا رہا، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کون سی دشمنی تھی پہلے سے، آپ سوچ رہے کہ مارنے دو اس کو، جانے دو، اچھا ہوا جو ہوا ان کے ساتھ۔ ہوتا ہے سماج کے اندر، کہیں کسی بھی معاملے میں کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے، کسی گاؤں میں سننے میں آتا ہے فلاں شخص کو فلاں گاؤں میں پکڑ لیا کسی معاملے میں، چاہے بہو بیٹی کے معاملے میں ہو یا کسی اور بھی معاملے میں ہو، کہیں کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بعض لوگ کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہے کہ اچھا ہوا جو بھی ہوا، ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، اس سے ہمارا اسلامی ماحول نہیں بن سکتا۔ کم سے کم آپ کے دل میں تو درد ہونا چاہیے کہ اسلامی بھائی کے تعلق سے، اسلامی کلچر میں رہنے کے ناطے کم سے کم آپ کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ نہیں، ایک بھائی کو کہیں مارا جا رہا ہے، چاہے مسلمانوں کے گھروں میں ہو یا ہندوؤں کے گھر میں، تو آپ کے دل میں کم سے کم درد جاگنا چاہیے اور اٹھنا چاہیے۔ تبھی جا کے میرے دوستوں اور بھائیوں ہمارا کلچر ایک اسلامی کلچر اور اسلامی ماحول اور اسلامی سماج بن سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اسلامی ماحول کی خصوصیات میں سے ہے۔ کیا ایک خصوصیات ہے، میں آپ کے سامنے ان خصوصیات کو بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی باتوں کو میں ختم کر دوں گا۔ دوسری خصوصیت ہے اطاعت و فرما برداری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ اطاعت و فرما برداری، معاشرے میں رہتے ہیں ہم، سماج میں رہتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے کسی بات پر لڑائی اور جھگڑا، ہو جاتا ہے حسد اور کینہ کپٹ جلن، لیکن اسی طرح سے نہ رہا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو بڑی دور کی بات، اپنے امیروں کی اطاعت یہ تو بڑی دور کی بات، دینی باتیں سننا گوارا نہیں کسی کو۔ خطبے میں، جلسے میں، دینی مجالس میں دینی باتیں ہوتی ہے، ہونے دیجئے، کوئی کان نہیں دھرتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس سے ہمارا اسلامی ماحول نہیں بن سکتا، اس سے ہماری آخرت نہیں سدھر سکتی، اس سے ہماری آخرت نہیں بن سکتی، ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کو نافذ کیجیے اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، ہر ناحیے سے لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے،
آپ اس کو کم سے کم بول تو سکتے ہیں کہ بھائی اذان کا ٹائم ہو گیا، چلے مسجد چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بولنے میں کیا جاتا ہے۔ لیکن جو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں چوک چوراہے میں کسی کی چگلی، کسی کی غیبت اور کسی کی برائی، اسی میں محو اور مشغول رہتے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اس سے ہمارا سماج اسلامی سماج نہیں بن سکتا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اپنے امیروں کی اطاعت، گاؤں سماج میں جو آپ کے امیر ہیں، گاؤں سماج میں جو آپ کے سردار ہیں، جو آپ کے جو ہے علماء حضرات ہیں، اگر کوئی حکم نافذ کرتے ہیں گاؤں سماج کو اچھا بنانے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا پیش آ جائے، حسد جلن کینہ کپٹ کوئی دشمنی پیش آ جائے، ایسے معاملے میں ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، نبی حکم کیا دیتے ہیں، اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے کسی دینی مسائل میں، کسی بھی معاملے میں، تو ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جائیں، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اس چیز کی طرف لوٹ جائیں، تب جا کے ہمارا ماحول، ہمارا کلچر اسلامی کلچر بن سکتا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو چیز کو اپنے اندر چھوڑ کر کے جاتا ہوں، تم لوگوں کے اندر دو چیز کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، جب تک تم لوگ اس کو سختی سے پکڑے رہو گے، جب تک اس پر عمل کرو گے، تب تک تمہارا دین نہیں بگڑ سکتا، تمہاری آخرت برباد نہیں ہو سکتی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ راست سے کبھی آپ بھٹک نہیں سکتے، آپ کا اسلامی تشخص کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، آپ کے اندر سے اسلامی ماحول، اسلامی کلچر کھو نہیں سکتی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث مبارکہ۔ کہ کسی بھی معاملے میں ہم ہر ناحیے سے کوشش کریں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اسلامی کلچر اور اس کی جو خصوصیات میں سے ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، کسی اور کی نہیں۔ سماج میں بات آتی ہے کہ نہیں آج کل قرآن و حدیث کے حساب سے کون چلتا ہے، سماج میں معاشرہ میں یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس طرح ہونا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نہیں، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے ہمیں ڈھونڈنے اور کھنگالنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے سماج میں کوئی چیز رائج ہے اور اسی پر ہم عمل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے آپ کی آخرت نہیں سدھر سکتی، اس سے آپ کی آخرت اور برباد ہو کر کے رہے گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اسلام کی خصوصیات میں سے ہے یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، امیروں کی اطاعت کریں اور ہر طریقے سے جو ہے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اسلامی ماحول کو بنانے میں تیسری خصوصیت ہے کہ آپس میں تعاون اور خیر خواہی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور خیر خواہی۔ کوئی کہیں بیچارہ قرض میں مبتلا ہے، کوئی کہیں کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جو اس مصیبت سے وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس تکلیف سے وہ جو چھٹکارا نہیں پا رہا ہے، اور ہم جو ہیں کہ نہ ان کی طرف کبھی نظر دوڑاتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ کون کس تکلیف میں ہے، ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، ہمارے سماج کے کچھ غریب حضرات کس پوزیشن میں ہے، ان کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں، اس تعلق سے ہم سوچتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اسلامی کلچر کی خصوصیات میں سے ہے، اس سے ہمارا اسلامی کلچر بن سکتا ہے، اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کے در پہ ہم جب سوچیں گے، ان کی مدد کریں گے ہر ناحیے سے، چاہے میٹھی باتوں کے ذریعے سے ہو، چاہے مالی تعاون کر کے، چاہے پیسے کے ذریعے سے، کسی بھی حال میں جو ہے آپ تعاون کریں، لیکن ایک دوسرے کی تعاون کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ آپ جو ہے نیکی اور خیر خواہی کے کام میں جو ہے ایک دوسرے کے تعاون کیجیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو ہے برائی کے راستے میں اگر کوئی جو ہے شرابی کبابی ہے، زناکاری ہے، کسی اور برائی میں پھنسا ہوا ہے اور اس معاملے میں آپ تعاون کریں گے تو آپ خود گنہگار ہوں گے۔ کسی شرابی کو کہیں مارا جا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں
آپ کا وہاں پر یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ 2-4 جوتے اور لگایا جائے، اس کو کم سے کم کوڑے کے برابر تو ہو جائے۔ جب اسلام میں اس کی سزا مقرر ہے، وہ سزا دی نہیں جاتی ہے، کم سے کم 2-4 چپل اور 2-4 تھپڑ اس کو لگایا جائے، لگانے دیجئے۔ یہاں پر یہ فریضہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر آپ کہیں گے کہ نہیں، میں اس کو مارنے نہیں دوں گا، وہ شرابی بیہوش عقل کھویا ہوا انسان ہے اور اس کو مارا جا رہا، آپ کہیں نہیں مارنے نہیں دوں گا۔ نہیں، وہاں پر 2-4 تھپڑ لگنی چاہیے ان کو، تاکہ کم سے کم کوڑے کی سزا تو اس کو ملے۔ شراب کی سزا میرے دوستوں اور بھائیوں، اور یہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ اسلام کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی جو سزا تھی وہ 40 کوڑے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو شراب کا سزا مقرر کیا گیا تھا وہ 40 کوڑے، لیکن حضرت عمر کی زمانہ جب آیا، جب لوگ جو ہے زیادہ مقدار میں شراب پینے لگے اور اپنے گھروں میں ہانڈیوں میں بھر کر کے، گھڑے میں بھر کر کے جو ہے شراب کو رکھنے لگے جمع کر کے، تب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، 40 کوڑے کے بجائے 80 کوڑا مقرر کیا جائے۔ شراب کی جو سزا مقرر کی گئی تھی وہ 80 کوڑا۔ کہنے کا مطلب کہ شراب اسلام کے اندر بہت بڑا پاپ ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی پکڑا جاتا ہے، 2-4 تھپڑ لیکن اس کو لگنے دیجئے تاکہ اس کا ہوش ٹھکانے میں آئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب انسان کی عقل کھو جاتی ہے، جب انسان کی عقل برباد ہو جاتی ہے، تو ایک تو گناہ وہ شراب پی کر کے انہوں نے کیا ہی، لیکن اس سے دوسرا گناہ بھی سرزد ہونے کا امکان رہتا ہے۔ گھروں میں آتا ہے، ماں بہن کی گالیاں، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ہماری ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، ہر طریقے سے جو ہے وہ گالی دینے کی کوشش کرتا ہے اور دیتا ہے۔ ایک شراب پی کر کے آنے والا انسان جس کی عقل ٹھکانے میں نہیں رہتی، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا نہیں کر سکتا۔ آپ سوچئے، جب عقل ایک انسان کی کھو جائے تو ماں کو ماں سمجھے گا، بہن کو بہن سمجھے گا، بھائی کو بھائی سمجھے گا؟ نہیں، کسی پر بھی وہ سوار ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی جو ہے بدسلوکی کر سکتا ہے اور بدتمیزی کر سکتا ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ بہت بڑا پاپ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اگر کوئی شراب جیسی نشے میں مبتلا ہے تو وہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اس سے جو ہے ہمارا اسلامی ماحول نہیں بن سکتا کہ کوئی شراب میں مبتلا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، پینے دیجئے۔ اس سے اسلامی ماحول، اسلامی کلچر نہیں بن سکتا میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اس معاملے میں ہم اور آپ کو تعاون کی ضرورت ہے۔ جو شراب نوشی میں مبتلا ہے اس کو جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ زبان سے بولیے، ہاتھ سے روکیے، کم سے کم دل میں تو برا جانیے کہ شراب پی رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ماحول جو ہمارا تیار ہوگا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، آپس میں ایک دوسرے کے بھلے کام میں مدد کرنے سے، برائی کام میں نہیں، برے کام میں نہیں۔